شکر خدا میں رضوی ہو بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا، وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں، وہ ختم الانبیاء تشریف فرما ہونے والے ہیں، نبی ہر ایک پہلے سے سناتا یہ خبر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا، نہ کیوں تنہا کرے فرما روائی ہفت کشور پر، کہ ہمراہی میں اپنی لے کہ وہ فتح ہو ظفر آیا، کہ ہمراہی میں اپنی لے کہ وہ فتح ہو ظفر آیا۔ یہ شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا۔ شب میلاد اقدس تھی مسرت ذرہ ذرہ کو، شب میلاد تھی، شب میلاد اقدس تھی مسرت ذرہ ذرہ کو، مگر ابلیس اپنے ساتھیوں میں نوح کر آیا، مگر ابلیس اپنے ساتھیوں میں نوح کر آیا۔ اور حضرت جمیل قادری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوب فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں، یہ کہہ اٹھو وہ میری قبر میں جب جلوہ فرما ہو، رسول پاک جب قبر میں جلوہ فرما ہو جائے تو قبر تو اندھیرا ہوتا ہے نا، میں پہلے سمجھا دیتا ہوں تو شعر آپ سمجھ لیں گے، قبر تو اندھیرا ہوتا ہے نا، the grave is very dark، تو وہ اندھیرے کو، اندھیرے پن جو قبر میں ہے اس کو کیسے آپ دور کرو گے؟ How will you remove that darkness from the قبر؟ حضرت جمیل قادری رحمۃ اللہ علیہ دیکھو ایک عاشق رسول کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ اٹھو وہ میری قبر میں جب جلوہ فرما ہو، تو ہٹ جا ظلمت مرکد، قبر کا اندھیرا، تو ہٹ جا ظلمت مرکد کہ وہ جانے قمر آیا، تو ہٹ جا ظلمت مرکد کہ وہ جانے قمر آیا۔ اب یہ شعر آپ پسند فرمائیں گے، مکتب پڑھ کے اسی میں تقریر ہوگی۔ وہابی محفل
دس میں گر آئے تو یوں سمجھے. کبھی وہابی اگر اپنی محفل میں آ جائے بھول کے، وہابی محفل اقدس میں گر آئے تو یوں سمجھو کہ انسانوں میں کفری بوجھ لا دے جیسے خر آیا. کیا کہہ رہے کہ جب کوئی وہابی اپنی محفل میں آ جائے تو یوں سمجھو کہ انسانوں میں ایک گدھا کفر کے بوجھ سر پہ لے کے آیا ہوا ہے. ہاں یہ ہے. اور سنیوں کے لیے کیا فرماتے؟ جمیل قادری جب سبز گنبد ان کا دیکھوں گا. جو مدینہ جا رہے ہیں اور جو مدینہ جاتے ہیں، میں نے اس دن کہا چاہا سب سے گنبد نظر آ جائے. جمیل قادری جب سبز گنبد ان کا دیکھوں گا تو سمجھوں گا میری نخل تمنا میں ثمر آیا. اے جمیل قادری، جب آپ رسول پاک کی گنبد خضرا کو پہلے بار دیکھیں گے تو سمجھ لو کہ وہ درخت جو تو نے اگایا تھا اب اس میں پھل آ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا جب آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرما. عالم بھائی کے کہنے پہ چند اشعار میں نے پڑھ لیے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے قادریم نعرائے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد. مسلک سرکار اعلیٰ اعلیٰ حضرت زندہ باد. یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. حفظ نام سے رسالت کا جو ذمہ دار ہے سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد. سیدی یا مرشدی شاہ مصطفیٰ خان زندہ باد. حامل فیض رضا مصطفیٰ امداد کن. صلی اللہ علیہ النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. اے عشق درے صدقے جلنے سے بچے سستے. ابھی شفیع بھائی نے کلام پڑھا تھا اعلیٰ حضرت عظیم و برکت کا. اس میں آپ نے پڑھا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے بچے سستے، یا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آقا کریم سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ فخر موجودات حضرت احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ فرض عین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. صحیح معنوں میں لاکھ آدمی زندگی بھر کہے لا الہ الا اللہ، جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے مسلمان نہیں ہوگا. زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہے مگر محمد رسول اللہ نہ کہے تو صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہوگا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان اور دین کی شرط اول ہے. انسان کو اللہ نے بہت سی ایسی صفات عطا فرمائے. Allah has given man so many qualities کہ اس کو دیکھ کے یہ پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے. انسان کو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندر نہیں، یہ انسان ہے. ایسے نہیں جیسے ڈارون نے کہا کہ انسان بندر سے نکلا. اب جو وہ سمجھے وہی بندر کی حرکت کرتے ہیں.
انسان, when you look at man, you are able to understand that this is انسان. اس کو دیکھتے ہی اگر کوئی آپ کو کہے کہ انسان, تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے, آپ کے دماغ میں گدھا نہیں آئے گا. If somebody says انسان, man, you won't think of a donkey. You won't think of something else. You'll think of انسان. انسان کو اللہ نے 2 ہاتھ عطا فرمایا جو دوسروں سے بالکل الگ جدا ہے. اللہ نے انسان کو 2 پاؤں عطا فرمایا جو دوسروں سے بالکل جدا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چہرہ دیا وہ کسی کو ایسا چہرہ نہیں دیا. اللہ نے انسان کو جو دل دیا اس کے دل کسی کا دل کی طرح نہیں ہے. مگر ایک بات دیکھیے, مسلمان بھی انسان, کافر بھی انسان. وہ بھی دیکھتا ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں. وہ بھی چلتا ہے, ہم بھی چلتے ہیں. وہ بھی ہاتھ رکھتا ہے, ہم بھی ہاتھ رکھتے ہیں. وہ بھی پاؤں رکھتا ہے, ہم بھی پاؤں رکھتے ہیں. Man is also kafir, man is also Muslim. They also walk, they also talk, they also speak, they also hear. مگر فرق کیا ہے کہ وہ انسان کے روپ میں ہے مگر اس کی حرکت شیطان کی ہے. وہ انسان کی شکل میں ہے مگر اس کی طریقہ اور اس کا انداز شیطان کی ہے. اور ہم انسان کے روپ میں ہے مگر اصل انسان ہم لوگ ہیں, کیونکہ انسان کے اندر جب ایمان آ جائے, جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوے موجود ہوں, when the love of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam enters the heart of man, then that man becomes man. تب جا کے وہ انسان بنتا ہے. اور یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی دولت ہے. The love of the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم is such a wealth, ایسا خزانہ ہے کہ یہ بازار میں آپ خرید نہیں سکتے. کسی شاپنگ مال میں آپ جا کے یہ خرید نہیں سکتے. کسی پہاڑ کے نیچے آپ کو یہ نہیں ملے گا. یہ ایمان اگر ملے گا تو گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانے والے آقا, چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے, سورج کو لوٹانے والے, آمنہ کے لال حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آپ کو. This iman you will get at the sacred feet of the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, and that is why Imam Ahl Sunnat said, Allah ki sartab qadam shan hai ye, Allah ki sartab qadam shan hai ye, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये. जान ईमान, जान इंसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह sallallahu alaihi wasallam. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam's love is very important. It is the most important thing. لوگ کہتے ہیں مگر you have to believe in Allah. Yes, you have to believe in Allah. If you don't believe in Allah, you're not a Muslim. But if you say that you believe in Allah and you do not believe in Rasulullah, you are not a Muslim. اس لیے میں نے کہا تھا کچھ دن پہلے, اصلی عبداللہ وہ ہے جو عبد المصطفیٰ. A true servant of Allah is one who is the slave of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے, آپ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ہے. رسول پاک تشریف لا کے ہم لوگوں کو سنایا لا الہ الا اللہ. The beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم said لا الہ الا اللہ. Allah's beloved Rasul said there is none worthy of worship but Allah. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا لا الہ الا اللہ, and Allah says Muhammadur Rasulullah. Now how can you be a Muslim without the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? حضور's محبت, عشق اور اللہ اکبر, یہ ایسی محبت ہے that if I go into this discussion today تو شاید آپ کو رات کا کھانا نہ ملے.
This is such a love and this is میں یہ تکبر سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا بھی نہیں. یہ لوگ اعلان کرتے رہتے حضرت علامہ مفتی یہ وہ, یہ تو ان کی محبت ہے. میں کچھ نہیں ہوں, بس میرے مرشدان کرام کے قدموں کی اور در کے کتا ہوں. I am nothing. And still I am telling you, being nothing, میں اس ٹاپک کو شروع کروں گا تو رات بھر جائے گی. In the real sense. اب ایک کتے کا یہ حال جب ہے تو مالک کا کیا کہنا. What must be تاج شریعہ شاہ, what must be his علم, what is محدث کبیر's علم, what is حضور قائد ملت علم. That is why بریلی شریف is the مرکز علم و عقیدت. کل بھی تھا آج بھی ہے. Even yesterday it was مرکز علم و عقیدت and even today it is مرکز علم و عقیدت. جب تک اعلیٰ حضرت ہے بریلی مرکز ہے. اصل مرکز از اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ. اب بات کچھ اور ہو جائے گی, مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ ہمارے دلوں میں اس زمانے میں جو عشق رسول کے جلوے ہے, یہ جو چراغ محبت ہم لوگوں نے جلا رکھا ہے, this lamp of love that is burning in your heart and in my heart, یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جلایا ہے. this love اعلیٰ حضرت, this چراغ, this lamp اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں میں جلایا ہے. اس محبت کو انہوں نے اپنے دلوں میں جگمگایا ہے. اس لیے ہم بڑے خوشی سے اور فخر سے کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم's love is very important for us. It is the most important thing. If you want to be close in the court of Allah, if you want to be accepted in the court of Allah, you need عشق رسول. And یہ عشق رسول یہاں بھی کام آئے گا, وہاں بھی کام آئے گا. This عشق رسول is going to be beneficial to you, to us. کیا بولتے ہیں, here and there. This عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم will be beneficial to you here and there, here and in the hereafter. یہاں بھی کام آئے گا, وہاں بھی کام آئے گا. اور اگر یہاں کام نہ آیا, اس کی مطلب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. مسلمان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ عشق رسول کام نہیں آئے گا. عشق رسول یہاں بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو انہوں نے پڑھا تھا, اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اس کے مطلب سمجھ گئے آپ لوگ؟ مختصر بتاتا ہوں. اے عشق تیرے صدقے, oh love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, it is because of you, it is because of you. جلنے سے چھٹے سستے, it is because of you. ہم اتنے گناہگار ہیں, دن رات گناہوں میں, دن رات ہمارے یہ حال ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. We are drowned in the love of the world. We are sinning so much. And we saying کہ we want to go to جنت. تب بھی کہتے ہم جنت جانا چاہتے ہیں. گناہ کتنے ہیں, how much of sins we have, گناہوں کی بوجھ کتنی ہے, how much of sins we have on our heads. دن میں کتنے بار ہم استغفار کرتے ہیں, دن میں ہم how many times in a day do we make استغفار, you and I, ہم دونوں. یہ بتائیے جتنے وقت آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, کیا اتنا دیر بھی آپ استغفار کرتے ہیں؟ جتنے دیر گناہوں میں بیٹھے ملوث ہو رہے ہیں, کیا اتنے دیر تک استغفار کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ خدا کا خوف کہاں گیا؟ The amount of time that we spend on social media and on Facebook and Instagram and whatever else there is, do we even spend 1/10 of that time making istighfar? Why don't we do it? Why don't we do it? Where is the fear of Allah? خوف خدا کا کیا ہوا؟ قرآن میں بار بار اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. Oh believers, fear Allah. What is going to happen to us on میدان محشر؟
قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیوں توبہ نہیں کرتے، کیوں استغفار نہیں کرتے؟ کیا اتنا مشکل ہو گیا کہ زبان کو ہلائے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے؟ What has happened? آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر رو کے استغفار فرماتے تھے، جبکہ وہ رسول ہے کہ گناہوں کی کوئی چانس بھی نہیں ہے، معصوم ایسے کہ معصوموں کے امام گناہ کر ہی نہیں سکتے، but day and night weeping in the court of Allah, and we who day and night are involved in wrong and making guna, we cannot find time to make istighfar. سوچئے تو ذرا، مگر اتنے گناہگار، مگر اس کے باوجود رب کا ایسا کرم ہم لوگوں پہ ہے، یہی کہتے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہم تو گناہگار ہے ہی، ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے لیے اسے دے۔ Allah will give us Jannat and forgive our sins because of His Nabi صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسی محبت ہے، یہ ایسے عشق ہے، یہ ایسے چراغ ہے، یہ ایسے آگ ہے، یہ ایسی روشنی ہے کہ اس کے صدقے میں تمہارے قبر میں اندھیرا ہو جائے، اور اندھیرا جو تمہارے قبر میں اندھیرا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے، روشن ہو جائے، اور اس کے صدقے میں تم پل صراط سے بھی گزر جاؤ گے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت is saying, oh love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, because of you ہم بہت سستے چھوٹ گئے. We got away very easily. We will get past very easily on قیامت day. Why? جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی۔ ہم نے ایسے آگ ہمارے دلوں میں سجا رکھا، ایسے چراغ کو جلا رکھا کہ جہنم کی آگ بھی کہے گی جلدی سے ان کو جانے دو، ان کو گزرنے دو۔ ان کی دلوں میں جو عشق رسول کا جلوے ہے، the lamp of the love of the Nabi that is in their heart صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ Let them go, let them go, let them go quickly. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سوچو تو ذرا ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ Think, I want you to، میں یہ جو چند راتوں سے باتیں عرض کر رہا ہوں، میں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آیا ہوں، سمجھ رہے؟ میں یہاں ایک انٹرٹینر کی حیثیت سے کھڑا نہیں ہوں، میں رسول پاک کے در کے غلام کے حیثیت سے کھڑا ہوں، تاکہ حق بات آپ تک پہنچا سکوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اہل سنت زندہ باد۔ ہم یہاں I didn't come here to be an entertainer. I didn't come here so that you can all sit and we can have some kind of like the Dunyawi Mahfil. I've come so that I can learn from you and you can learn from me how we should love the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, so that we may sit together in the dhikr of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. How خوش نصیب آؤ۔ اور جو میں کہہ رہا تھا کہ میں یہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، for the especially last 3-4 nights میں جو باتیں بیان کر رہا تھا اور بیان کر رہا ہوں ابھی بھی، وہ اس لیے باتیں میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ضمیر جگائیں، میں بھی اپنے ضمیر جگاؤں۔ میں کچھ سوالات آپ سے کرتا رہتا ہوں راتوں میں۔ I ask you questions, I tell you things. Why? کیونکہ a Muslim is one who loves for his fellow Muslim what he loves for himself. مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے وہ پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ میں تو اپنے لیے جنت چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے بھی جنت چاہتا ہوں۔ میں عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے بھی چاہتا ہوں۔ So I am asking you these questions تاکہ ہوش آئے، ہوش آئے۔ موت بہت قریب ہے، موت بہت قریب ہے۔ جب تک اپنے گھر میں نہ ہو اس وقت تک آدمی کو ہوش نہیں آتا۔
ابھی میسر مبارک کا انتقال ہو گیا ہے، اپنے گھر کا ہے، ایک اس کا فیملی کا گھر ہے، اس میں بھی ہوا، اور ایک نوری کا گھر ہے، اس میں بھی ہوا. مگر کچھ دنوں کے لیے لوگ روئیں گے، دھوئیں گے، پریشان ہو گئے. ایوری باڈی ول بی اسٹریسڈ فار فیو ڈیز، آفٹر دیٹ بھول گئے. واٹ از دا ریزن فار دیٹ؟ کیونکہ ہم دنیا کی محبت میں گم ہو گئے. اور اس لیے میں آپ کو یاد دلاتا رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں. یہ مت سمجھو کہ میں آپ کو لیکچر کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے پہلے بات کر رہا ہوں. میں اپنے آپ سے مخاطب، اپنے نفس سے مخاطب ہو رہا ہوں. پھر آپ سے موت قریب ہے، قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب میدان محشر میں ہونا ہے، جواب تو دینا ہوگا، منکر نکیر کو آنا ہے، سوالات ہونی ہے. All this is going to happen. مگر ہم کامیاب صرف اس وقت ہوگے جب عشق رسول ہمارے دل میں ہوگا. جب، اور عشق رسول کا یہ تقاضا ہے، the demand and the requirement and the condition of عشق رسول. عشق رسول کا یہ تقاضا ہے، it is the demand of عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کے دشمنوں سے دور رہے. آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں عشق رسول ہے اور بد مذہبوں سے ملے، مرزائیوں کے ساتھ کھانا کھائے بیٹھے اٹھے، نجدیوں وہابیوں کے ساتھ جو ہے جا کے ان کی پیچھے نمازیں پڑھے، رافضیوں کو اپنا دوست بنائے. ارے میں سب سے بڑی اور خطرناک جو اس دور کا فتنہ ہے منہاجی، ہاں طاہری، جو صلح کلی ہے، اور اس سے بھی آگے حکم کفر اس پہ لگ چکا ہے. وہ جو اس نے کہا، اب میں بتا دے رہا ہوں، وہ جس نے کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک میرے پاس آئے اور کہا تمہارے یہاں مجھے آنا ہے، مجھے ٹکٹ کا پیسہ چاہیے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور اس گدھے کو کہنے کو یہ اتنی ہمت پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آ کے بھیک مانگ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سمجھنے کے بعد اس کے قریب کوئی جائے گا بھی نہیں، نہ اس کے کسی آدمی کی قریب. یہ سمجھ لیجئے، صلح کلیت ایک زہر ہے، ایک پوائزن ہے. میں انگلش میں اس کو کہتا صلح کلیت کو ایجنٹس آف انہولی یونٹی. ایجنٹس آف، ڈچ میں آپ لوگ جو بولے وہ، ہاں اخینٹ فن آن ہیلکا اخینتن، ہاں. تو انہولی یونٹی کے ایجنٹ ہے یہ لوگ. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پانی اور شراب کو ایک بنا دیں. یہی تو کر رہے ہیں نا، یہی تو کر رہے ہیں نا. ہو ہی نہیں سکتا. پانی پانی رہے گا، پاک ہے، اس سے طہارت کر سکتے آپ، مگر اس میں ایک قطرہ بھی اگر شراب گر گیا کیا کام آئے گا تمہارا؟ ایمان کی حفاظت کرو. وہ عشق رسول جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، یہ ایک امانت ہے. This عشق رسول is an امانہ. اور تمہیں تو، ہمیں تو دن رات شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمارے دلوں میں یہ امانت رکھا. This love of عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، the beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت ہے اور محبت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر جو ہے، آج سے نہیں، حضور کے زمانے سے نہیں، ہر زمانے میں. ایک روایت بیان کر دیتا ہوں، ٹائم پہ ختم کروں گا انشاءاللہ. حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ عنہ، مسلمان ہونے سے پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے پادری تھے، یعنی پرانی کتابوں کا علم وہ رکھتے تھے. حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ روایت سن کے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ کافروں نے، دشمنوں نے یہ پوری کوشش کی کہ رسول پاک کی جو کمالات ہے، the splendors of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو معجزات ہے، وہ لوگوں سے چھپا کے رکھے. ہمیشہ ہر زمانہ میں یہ ہوا ہے، مگر وہ چھپاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا بتاتے رہے. سمجھے؟
اب حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ عنہ، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ says کہ میرے والد مجھے تورات کی تعلیم دیا کرتے تھے. حضرت کعب احبار اس وقت ینگ میں تھے، تو ان کے فادر جو ہے ان کو تورات سکھاتے تھے. اوکے، وہ اس وقت ظاہر ہے مسلمان نہیں تھے. تو میرے والد مجھے تورات کی تعلیم دیا کرتے تھے، مگر میں نے دیکھا تورات کا ایک ایسا حصہ تھا جسے انہوں نے صندوق میں بند کر کے تالا لگایا ہوا تھا. My father, حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ says at that time used to teach me the Torah. But there was one volume, one chapter of the Torah, one chapter, ایک section, which he had locked in a trunk. ایک صندوق میں اس کو بند کر کے تالا لگایا ہوا تھا میرے باپ. یعنی تورات کا وہ حصہ مجھے نہیں پڑھایا. پڑھاتے رہے مگر وہ حصہ نہیں پڑھایا. He didn't teach me that part. اور پڑھانا تو دور کی بات ہے، اس میں صندوق میں بند کر کے رکھا کہ میری نظر بھی اس پہ نہ پڑے. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہو گیا، when my father died، تو میں نے تورات کے اس حصے کو صندوق سے نکالا. حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے تورات کے اس حصے کو، غور سے سنیے گا، میں نے تورات کے اس حصے کو صندوق سے نکالا. I took out that, he says, when my father died, I took out that part of the Torah from where? From inside that trunk, box, صندوق. اس کو نکالا تو میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے. اس حصے میں کیا لکھا ہے؟ میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں ایک نبی پیدا ہوگا. I found written in that part of the Torah which my father had hid. He had locked it in a case. I should not see it. When he died, جب ان کا انتقال ہوا میں نے کھول کے نکالا. اس میں لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں ایک نبی پیدا ہوگا جس کی زلفیں ہوگی. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا. He says that it was written there that in the last zamana a Nabi will be born who will have zulf. He will have beautiful locks of hair. آخری زمانہ میں نے دیکھا، کعب احبار فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کہ آخری زمانہ میں ایک نبی آئے پیدا ہوگا جس کی زلفیں ہوگی. He will have zulf. وہ وضو کرے گا. مسلمانوں کا طریقہ بتایا جا رہا. وہ نبی کیسے؟ وہ وضو کرے گا. He will perform ablution. کمر پر پٹکا باندھے گا. اوکے. پھر he says اس کی مولد کی جگہ اس میں لکھا ہے میلاد النبی کا ذکر تورات میں، ذکر مصطفیٰ ان دا تورات. اسی لیے اس کے باپ نے چھپا رکھا تھا کہ کعب دیکھ نہ پائے. ان کو معلوم نہیں تھا کعب کی تکبیر میں یہ تو پہلے سے تھا مصطفیٰ کا غلام ہونے والا. The Nabi will come, this will be his signs. اس کی مولد کی جگہ مکہ معظمہ میں ہوگی، یعنی وہ رسول جو مکہ میں پیدا ہوگا، اور ہجرت کی جگہ مدینہ شریف ہوگی. یہ بھی ہے. پھر میں نے اس میں دیکھا کہ اس کے ماننے والے اللہ کی خوب حمد بیان کریں گے. I saw it is written in the Torah that those who follow him will always praise Allah. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. یہ تورات میں تو پہلے سے لکھا ہوا. اب ہم لوگ محفل میں بیٹھتے ہیں ذکر کرتے لا الہ الا اللہ. وہاں بھی کہتا بدعت، میں کہتا پہلے سے تورات میں لکھا ہے ہماری علامت ذکر کرنے والے ہوں گے. ان کی علامت ہے. کعب احبار نے اس وقت پڑھا. کعب احبار said read that time his followers will be those who will make a lot of dhikr and remember Almighty Allah. They will praise Almighty Allah.
اور کیا لکھا تھا اس میں؟ اس کے ماننے والے ہر حال میں اپنے رب کی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے. جب وہ غم میں ہے تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، خوشی میں ہے تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. This is the sign of us Muslims, which was written in the Torah, that no matter when they are in problem, they are in difficulty, whatever hal they are in, they will make the tasbih of Allah. They will say Allah's name at all the time. اور پھر فرمایا کہ میں نے اس میں دیکھا لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اور ان کی نہایت عرفہ وہ نہایت عرفہ مقام حاصل کرے گے. اللہ will give them a very high مقام. کون؟ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے. اللہ will give them a very high مقام. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہترین مقام عطا فرمائے گا. وہ مقام حاصل کرنے کے بعد even though they become so exalted, اللہ کی برائی بیان کریں گے. Never stop making Allah zikr. They won't say that now we have reached a very high level, اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں نماز کی، اب ہمیں کوئی نہیں. They will still praise Almighty Allah. پھر فرمایا کہ میں نے اس میں لکھا ہوا دیکھا. سنیے، look at how lucky we are. I found written in the Tawrat, اور ان کے ماننے والے لوگ حشر کے دن قبروں سے ایسے اٹھیں گے that those who follow him will wake up from the graves on میدان محشر اس حال میں کہ وضو کی برکت سے ان کے ہاتھ پاؤں روشن ہو گئے. اس میں لکھا ہے، تورات میں لکھا ہے. وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وضو کرو تو نماز پڑھو. It is teaching us something very important. حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ is telling us that the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ان کی یاد، ان کی میلاد کا ذکر میں نے توراہ میں دیکھا جو میرے باپ چھپایا کرتے تھے. یہودی یہی کرتے تھے، نصرانی یہی کرتے تھے. حضور کی شان میں جو باتیں تھیں تورات اور انجیل میں اس کو نکال دیتے تھے، اس کو چھپا دیتے تھے. They used to hide it, they used to take it out. مگر کعب احبار فرماتے میں نے اپنے آنکھوں سے اس وقت دیکھا کہ اس تورات کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ ہر زمانے میں مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر ہوتا رہا. In every زمانہ there was the ذکر of the مولود of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اب میں ختم کر رہا ہوں. بات ابھی ایک روایت اور ہے مگر کل بیان کروں گا. ہاں، اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک مرتبہ حضرت حضور سیدی سرکار تاج شریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک استاذ ایک شیخ تھے، بزرگ تھے. ان کو میں مختصر بتانا چاہوں کہ کسی نے ان کو یہ کہا کہ کیا حضور کی زمانہ میں میلاد ہوا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا یہ کس کا زمانہ ہے؟ سبحان اللہ، کیسے پیاری بات. اب تاج شریعہ کی زبان سے سنتے تو بات الگ ہوتی. یہ کس کا زمانہ ہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے ہے. ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ، ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے. تو یہ پوچھے کہ کیا ان کے زمانے میں ہوتا تھا؟ یہ کس کا زمانہ ہے؟ انہوں نے پوچھا. یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے. تو جو باتیں اب آگے بتانا ہے، ایک بہترین روایت آپ کو سنانا تھا مگر وقت تنگ ہے. انشاءاللہ پیاسا رکھوں گا کچھ آپ کو اور میں اپنے آپ کو. کل وہ پیاس بجھانے کی کوشش کروں گا، وہ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں. مگر اتنا آپ سمجھ لیجئے حضرت جمیل قادری رحمۃ اللہ کی ایک مبارک شعر سے میں آج ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کوئی بھی دنیا عقبہ میں نہیں پرسا نہال. کوئی بھی، حاجی محمد علی نے آج شفاعت پہ بات کی، قیامت کے دن کون کسی کا پوچھے گا؟ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا،
وہ بیٹا جس کے لیے آپ نے سب کیا وہ آپ کو پہچانے گا نہیں. ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی, بہن بھائی کو نہیں پہچانے گے. اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو حضرت جمیل قادری کہہ رہے, اور میں اسی پہ آج کی تقریر کو ختم کرتا ہوں. فرماتے کوئی بھی دنیا عقبا میں نہیں پرسان حال, آس ہے ہم آسیوں کو بس تمہاری یا رسول. آس ہے ہم آسیوں کو بس تمہاری یا رسول. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. اللہ تعالی ہمیں وہ آگ خوب لگانے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ آگ خوب ہمارے دلوں میں روشن ہو, اور وہ عشق رسول کا جو چراغ ہے, وہ جو آگ ہے, اس سے تمام باقی جتنے آگ ہیں وہ بجھ جائیں گے. اللہ تعالی ایمان کے ساتھ رکھے, ایمان کے ساتھ اٹھائے. جو ہم میں بیمار ہے اللہ